صدق اللہ العظیم۔ یہ تھے حافظ ابو سفیان جو کہ تلاوت قرآن مجید سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ تمام طلبہ سے گزارش ہے کہ صفوں میں بیٹھیں ترتیب کے ساتھ، آپ پیچھے چلے جائیں، اور جن بھائیوں نے مقابلے میں حصہ لیا تھا ان سے گزارش ہے کہ وہ پہلی صف میں تشریف لے آئیں۔ ارسلان صاحب بچوں کو سیدھا کریں۔ تو ابھی تلاوت قرآن پاک کے لیے جامعہ کی مشہور آواز، جامعہ کے استاذ محترم جناب قاری حسنین صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے دلوں کی تطہیر فرمائیں۔ محترم جناب قاری محمد حسنین صاحب۔ تمام اساتذہ سے گزارش ہے کہ وہ سامنے نشستوں پہ تشریف لے آئیں۔ یار مرضی تھوڑی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا
لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلهنا آخر لا تجعل مع الله إلهنا آخر لا تجعل مع الله إلهنا آخر فتقعد مذموما مخذولا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلهنا آخر لا تجعل مع الله إلهنا آخر فتقعد مذموما مخذولا صدق الله العظيم. یہ تھے محترم جناب قاری محمد حسنین صاحب، جو کہ قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے ایمان کو تازہ فرما رہے تھے۔ خاموشی اختیار کریں۔ ابھی حمد باری تعالیٰ کے لیے دعوت دیتا ہوں پہلی کلاس سے حافظ زکوان کو کہ وہ آئیں اور اللہ رب العزت کی حمد پہ چند اشعار پیش فرمائیں۔ حافظ محمد زکوان۔ خدا وہ ہے جو ناممکن
کو ممکن کر دکھاتا ہے، خدا وہ ہے جو ناممکن کو ممکن کر دکھاتا ہے، اندھیری رات کے دامن کو تاروں سے سجاتا ہے، اندھیری رات کے دامن کو تاروں سے سجاتا ہے، وہی ہے کرتا دھرتا زندگی کے کارخانے کا، وہی ہے کرتا دھرتا زندگی کے کارخانے کا، خدا ماں کے شکم میں ہر سبق ہم کو پڑھاتا ہے، خدا وہ ہے جو ناممکن کو ممکن کر دکھاتا ہے، اندھیری رات کے دامن کو تاروں سے سجاتا ہے، وہی دیتا ہے موقع چاند کو بھی منہ چھپانے کا، وہی دیتا ہے موقع چاند کو بھی منہ چھپانے کا، وہی تو آڑے وقتوں میں ہمیشہ کام آتا ہے، وہی تو آڑے وقتوں میں ہمیشہ کام آتا ہے، خدا وہ ہے جو ناممکن کو ممکن کر دکھاتا ہے، اندھیری رات کے دامن کو تاروں سے سجاتا ہے۔ چند اشعار نعتیہ کلام کے پیش کروں گا، سماعت فرمائیے گا۔ ہماری آج کی محفل جو صبح 9 بجے سے اللہ کے فضل و کرم سے جاری و ساری ہے، یہ تیسری نشست ہماری جو نتیجے پر مشتمل ہے۔ ہماری اس نشست میں ہمارے معزز مہمان سیالکوٹ سے تشریف لانے والے محترم جناب حاجی محمد افضل گھمن صاحب، اور ان کے ساتھ ہمارے سرگودا سے 107 چک سے محترم جناب افضال باجوہ صاحب اور محترم جناب سرور باجوہ صاحب، یہ تشریف لائے۔ ہم اپنی اس محفل میں ان کی آمد پر ان کو دل کی اتھا گہریوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہیں۔ اسی طرح دیگر مہمانان گرامی جو کثیر تعداد میں آپ ماشاءاللہ اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں، ایک ایک کا نام لیا جائے تو کافی ٹائم درکار ہے۔ تمام کی آمد پر ان کو اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتا ہوں۔ ہم پروگرام کو کیونکہ ہمارے معزز مہمانوں کے پاس ٹائم بہت کم ہے تو اس کو اختصار کی طرف ہم لے چلتے ہیں۔ جو تقاریر جن بھائیوں نے کی ہیں وہ ان میں سے 2 تقریریں ہم دوبارہ سنیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد رزلٹ سارا آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔
شان صحابہ پر اور سیرت النبی پر یہ دو عنوان پر ہمارا مقابلہ ہوا ہے۔ تو عظمت صحابہ، شان صحابہ، دفاع صحابہ، اس عنوان پر دو تقریریں آپ کے سامنے، یعنی ایک شان صحابہ پر اور ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انشاءاللہ پیش کی جاتی ہیں۔ شان صحابہ پر تقریر کے لیے تشریف لاتے ہیں حارث عبداللہ بھائی، جن کا تعلق شورکوٹ سے ہے۔ محترم جناب حارث عبداللہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد الاحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من سب صحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ صدق اللہ العظیم۔ اسلام کے گلشن کو سینچا ہے صحابہ نے، اسلام کے گلشن کو سینچا ہے صحابہ نے۔ ہم ان کی محبت میں جی جان لٹا دیں گے، ہم عظمت صحابہ کی ایک دھوم مچا دیں گے، مشرق کا سرا لے کر مغرب سے ملا دیں گے۔ گرامی قدر، آج کی اس بزم ذی وقار کو فکر و نظر اور فہم و فراست کے جن پھولوں سے معطر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اگر اسے عنوان کے سانچے میں ڈالوں تو میری تقریر کا عنوان بنتا ہے سیرت صحابہ۔ جب میں نے اپنے موضوع کے پیش نظر تلاش مواد کے لیے سیرت صحابہ پہ نگاہ ڈالی تو مجھے احساس ہوا کہ میں ایک پھول کی تلاش میں ایسے گلستان میں پہنچ گیا ہوں جس کے ہر پھول کی خوشبو نرالی ہے۔ میں جب بھی کسی پھول کا انتخاب کرتا تو دوسرے پھول کی خوشبو مجھے اپنی طرف کھینچنے لگ جاتی۔ بالآخر گلشن صحابہ کے تمام پھولوں کو ایک گلدستے کی شکل میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ گرامی قدر، آج سے 14 صدیاں قبل اسلام کے دور اوائل کو جب میں نظر حقیقت سے دیکھتا ہوں تو میرے سامنے قربانیوں کی طویل داستاں آتی چلی جاتی ہے۔ کہیں مال و دولت کی قربانی تو کہیں جسم و جان کو رائے حق میں بے تابی سے لٹانے کا نظارہ، کہیں عزیز و اقارب کی جدائیوں کو کھلے دل سے قبول کر کے پیغمبر اسلام کا دست و بازو بننے کی جھلک، تو کہیں دفاع اسلام کے لیے باپ کے بیٹے کے مدے کو مقابل ہونے کی تصویر۔ ہر قدم پہ، ہر موڑ پہ قربانیوں کی نئی داستاں میرے چشم تصور کو ورطہ حیرت میں ڈالتی دکھائی دیتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی عظیم قربانیاں دینے والی شخصیات کون تھیں؟ گرامی قدر، وہ شخصیات ہیں جن کے ایمان کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی خوشنودی رحمان کا ذکر آئے تو قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی کفر سے نفرت کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ یہ وہ ہیں جن کی کامیابی کا ذکر آتا ہے تو رب کا قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن کے رکوع و سجود کا ذکر آتا ہے تو رب کا قرآن کہتا ہے تراہم رکعا سجدا۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن کے صحب رشد و ہدی ہونے کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون۔ گرامی قدر صحابہ کرام وہ رجال کار تھے جن کے سینوں میں علوم نبوت کا نور چمکتا تھا، جن کے دلوں میں حالات کو بدلنے کا حوصلہ مجزن تھا، جن کے قدموں میں فاتحین کا اعتماد تھا، جن کی رگوں میں غیرت ایمانی کا خون
گردش کرتا تھا، جو ایمان و تقوی کی اوج سریا پر فیض تھے۔ ارے صحابہ اکرام گلشن اسلام کو اپنے خون سے سینچنے والے تھے، تلواروں کے سائے تلے رب وحد کی وحدانیت کا پرچار کرنے والے تھے۔ میرے حضور کی انگلی کے ایک اشارے پر اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر رکھ کر میدانوں میں اتر جانے والے تھے۔ میرے حضور کی عزت کے دفاع کے لیے بچوں کو یتیم کروانے والے تھے، بیویوں کو بیوہ کروانے والے تھے۔ میرے حضور کی نموس کے لیے پھانسی کے پھندوں کو چوم کر گلوں میں ڈالنے والے تھے۔ ارے صحابہ کرام تو وہ تھے جن کی میت کو کندھا دینے کے لیے آسمان سے 70,000 فرشتے اترے۔ صحابہ تو وہ تھے جن کی میت کو کندھا دینے کے لیے آسمان سے فرشتے اترے۔ صحابہ تو وہ تھے جن کی شکل میں روح الامین وہی لے کر آئے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے، روح الامین کا دہیہ قلبی کی شکل میں زمین پہ اترنا، صحابہ کی عظمت، فرشتوں کا میت سعد کو کندھا دینا، صحابہ کی عظمت، صدیق کو صداقت ملنا، صحابہ کی عظمت، عمر کو عدالت ملنا، صحابہ کی عظمت، عثمان کو سخاوت ملنا، صحابہ کی عظمت، علی کو شجاعت ملنا، صحابہ کی عظمت، ابی بن کعب کو قرات ملنا، صحابہ کی عظمت، معاذ کو امامت ملنا، صحابہ کی عظمت، جناب حسن کو قیادت ملنا، صحابہ کی عظمت، جناب حسین کو شہادت ملنا، صحابہ کی عظمت، جناب معاویہ کا کاتب قرآن ہونا، صحابہ کی عظمت، جناب حمزہ کا سید الشہداء ہونا، صحابہ کی عظمت، حضرت فاطمہ کا جنتی عورتوں کی سردار ہونا، صحابہ کی عظمت، نواسان محمد کا شباب جنت کا سردار ہونا، صحابہ کی عظمت۔ ارے عظمت صحابہ کے کیا کہنے، وہ تو ایسے نفوذ عظیمہ تھے جو اسلام کی بقا اور دوام کے لیے سمندروں میں اتر گئے، پہاڑوں کی چھاتیوں کو روند ڈالا، بجلیاں کڑکی تو مسکرا دیے، بادیں سر چلی تو اس کا رخ پھیر دیا، آندیاں آئیں تو ان سے کہا آپ اپنا راستہ بدل لو، تعصب کے شعلے بڑھکے تو ثابت قدمی کی تصویر بن گئے، ظلمت کے بادل چھائے تو آفتاب ایمان کا روپ دھار لیا، اور اس شان سے دنیا کو خدا حافظ کہا کہ آسمان بھی لرزنے لگ گیا۔ گرامی قدر لیکن افسوس کی بات ہے کہ بعض تاریخ دل احسان فراموشی کی گھٹیا تاریخ رقم کرتے ہوئے صحابہ کے کردار کی اجلی چادر کو اپنے خوب سے باطن سے داغدار کرنے کو مقصد حیات بنائے ہوئے ہیں۔ گرامی قدر وقت میدان میں اترنے کا، گستاخان صحابہ کو للکارنے کا میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہوں، جس میدان میں للکارو گے اہل حدیث کا بچہ تمہارے مقابلے کے لیے تیار ہوگا، شمشیر و سنان کے مقابلے میں آؤ گے، ہم گرم جوش لو دفاع صحابہ کے لیے وقف کر دیں گے، خطابت کے میدان میں آؤ گے، شعلہ اگلتی زبانوں سے صحابہ کی نموس کی حفاظت کریں گے، تحریر و کتابت کے میدان میں آؤ گے، سیاہی سے نہیں خون کی روشنائی سے صحابہ کا دفاع کریں گے۔ لیکن کسی بدبخت کو، کسی ہوس پرست کو، کسی نفس پرست کو، کسی خواہش پرست کو صحابہ کی گستاخی نہیں کرنے دیں گے۔ صحابہ نے حضور سے محبت کی، ہم ان سے محبت کریں گے، انہوں نے حضور پہ سب کچھ قربان کیا، ہم صحابہ پہ سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اور آج اسلام کے بچے کو، ہر پیر و جوان کو، ہر چھوٹے بڑے کو دفاع صحابہ کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی صاحب اقتدار ہے تو اپنے اختیار اور اقتدار کو دفاع صحابہ کے مشن میں لگا دے، اگر کوئی خطیب ہے تو اپنی زبان اور انداز بیاں کو دفاع صحابہ کے مشن میں لگا دے، اگر کوئی ادیب ہے تو اپنے قلم و کرتاس کی سیاہی کو گستاخان صحابہ کے منہ پر گرانے کا عزم کر لے، کیونکہ صحابہ کا دفاع قرآن کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع اسلام کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع حضرت رسول اللہ کے فرمان کا دفاع ہے۔ آج ہر مرد مجاہد کو یہ عہد واثق اور عزم مصمم کرنا ہوگا کہ ہم وراثت میں چھوڑ جائیں گے صحابہ کی غلامی، ہماری نسلیں بھی پکاریں گی ہمارے ہیں صحابہ۔ آپ سن رہے تھے، عظمت صحابہ پر بیان کر رہے تھے محترم جناب حارث عبداللہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قوت گویائی میں اضافہ فرمائے۔ اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مرکزی قیادت سٹی سرگودا کی وہ بھی موجود ہیں۔ میری مراد محترم جناب میاں طاہر صاحب، ناظم اعلیٰ مرکز جمعیت اہل حدیث سٹی سرگودا، اسی طرح دوسری شخصیت ہمارے معزز مہمان محترم جناب
میر افضل آوان صاحب، ناظم نشر و اشاعت سٹی سرگودا، وہ بھی تشریف لائے۔ ہم ان کو بھی اپنے پروگرام میں اہلم و سہلم و مرحبا کہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے سٹی سرگودا کی یوتھ فورس کی قیادت بھی موجود ہے۔ میری مراد محترم جناب عبدالجبار سلفی صاحب، محترم جناب قاری عمران ربانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا آنا بھی قبول فرمائے۔ اسی طرح محترم جناب شیخ محمد اعجاز صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں، اور بھی اساتذہ کرام جو سامنے موجود ہیں ان سے بھی التماس ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اسکول کے اساتذہ یا جامعہ کے اساتذہ جہاں کہیں بیٹھے ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ابتدائی کلاسوں کا عنوان تھا، ابتدائی کلاسوں میں ایک تقریر ہم سنتے ہیں، تشریف لاتے ہیں جن کا تعلق شورکوٹ سے ہے۔ پہلی تقریر آپ نے سنی، ان کا تعلق بھی شورکوٹ سے تھا، اور دوسری تقریر آپ سنیں گے ان کا تعلق بھی شورکوٹ سے۔ میری مراد محترم جناب بلال منیر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا، وصلی اللہ علی سیدنا محمد الذی ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، قلم ہے کہ لکھنے کے لیے بےتاب، قلم ہے کہ لکھنے کے لیے بےتاب، حروف ہیں کہ لفظ بننے کو بے چین، الفاظ ہیں کہ جملوں میں ڈلنے کو بے قرار، کہ موضوع ہی ایسا معطر اور منور کر دینے والا ہے کہ جو بھی اس عنوان سے منسوب ہوا مہک گیا، دہک گیا، چمک گیا، دمک گیا۔ اور اس کی ترجمانی آج سے 14 صدیاں قبل دربار رسالت کے شاعر جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں کی اور کمال ہی کر دیا۔ ما ان مدحت محمدن بمقالتی، ما ان مدحت محمدن بمقالتی، ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ صدر عالی وقار اگر شروع بھی کریں تو کہاں سے، لکھیں بھی تو کیسے، کہ موضوع کا ہر ایک پہلو مصر ہے کہ پہلے مجھے لب پہ لایا جائے، پہلے مجھے رکھا جائے۔ صدق و راستی کا اصرار ہے کہ ہم صاحب موضوع سے سب سے بڑھ کر کے متصف ہیں، لہذا ہمیں مقدم رکھا جائے، جبکہ صبر و شکر کا کہنا ہے کہ ہم تو اس کے سفر و حضر کے ساتھی تھے، ہم ہی آگے ہوں گے۔ اثار و قربانی کی آواز ہے کہ ہم تو اس کی فطرت میں تھے، زہد و تقوی لب خندہ ہے کہ بھلا ہم بھی کبھی اس سے جدا ہوئے تھے۔ محبت و شفقت کا اصرار ہے کہ وہ ہمارے لیے بنا تھا، عفو درگزر کا اقرار ہے کہ ہم اس کے لیے بنے تھے۔ ولولہ حق اور جوش توحید شکوا کنا ہے کہ کیا ہماری کوئی کمی تھی اس میں، تحمل و برداشت بھی پر احتجاج ہے کہ ہمیں بلا کر یہ کہاں کا انصاف ہے۔ عزیزان گرامی، اس کشمکش اور جھگڑے میں ہم جیسا انصاف کرے تو کیا کرے، یہاں تو ہیرا کی جمادی چٹانیں چلا رہی ہیں، ہلما الیہ یا رسول اللہ۔ جناب مدینے کی سرسبز وادیاں پکار رہی ہے، اے اللہ کے رسول جی ہمیں شرف بخش دیجئے۔ جبل عہد کہہ رہا ہے احبک یا رسول اللہ،
حجۃ الوداع کے موقع پر میرے حضور کے ہاتھوں ذبح ہونے والے 63 اونٹوں میں سے ہر ایک اونٹ آگے بڑھ رہا ہے کہ پہلے مجھے ذبح کر دیجئے۔ حضرات عالم، اگر اس کی شان پہ لکھوں تو کیا لکھوں؟ یہ الفاظ اس کی بلند و برتر شان کے سامنے بہت ہی کمتر اور حقیر دکھائی دیتے ہیں۔ وہ تو وہاں پہنچا جہاں جبرائیل بھی نہ پہنچ سکا، پھر یہ رسمی القاب اس تک کیسے پہنچ سکیں گے؟ حضرات، وہ کہ جس کی سیرت کو رب تعالیٰ بیان کرے، وہاں ہمارے بیان کی کیا اوقات ہو سکتی ہے؟ جو اصابت فکر، دوربینی اور حق پسندی کا بلند مینار تھا، اپنی قوم میں شرح کردار تھا، فاضلانہ اخلاق اور کریمانہ عادات میں سب سے ممتاز تھا، سب سے بڑھ کر کے بامروت تھا، سب سے بڑھ کر کے بامروت تھا، خوش اخلاق اور صلہ رحمی میں بے مثال تھا، امانت و دیانت میں فرد و فرید تھا، اور صاف جمیلہ میں وحد و وحید تھا۔ الغرض، وہ کہ جس کی مجلس میں نہ کسی کی توہین کی جاتی نہ تذلیل، نہ کسی کی تکسیر کی جاتی نہ تنکیر، نہ کسی کو جھڑکا جاتا نہ ٹوکا جاتا، امیر ہو یا غریب، اپنا ہو یا پرایا، ہر شریک محفل اپنے آپ کو صاحب محفل کے سب سے زیادہ قریب، معزز اور ممتاز سمجھتا تھا۔ اور جب صاحب محفل کے پھول جیسے لب کھلتے، جب صاحب محفل کے پھول جیسے لب کھلتے تو فصاحت و بلاغت کے شگوف جیسے شاہپار جڑتے، طبیعت کی روانی، لفظوں کی نکھار اور فکروں کی جزالت سے سامعین کے دل دہل جاتے، کلام ایسا خوبصورت جیسے 14ویں رات کا تاج محفل، جملے ایسے دلکش جیسے کوسے قضا سے رنگ مستعار لیا گیا ہو، معانی ایسے معطر جیسے الفاظوں کو مشک و عنبر سے غسل دیا گیا ہو۔ عالی جاں وہ آیا تو امی تھا مگر گیا تو عالم بنا گیا، یتیم تھا یتیموں کا والی بن گیا، اکیلا اٹھا زمانوں کو کھڑا کر گیا، بے نام کا الزام دیا گیا، قیامت تک کا نشان چھوڑ گیا۔ وہ ایسا سورج تھا جو کبھی غروب نہیں ہوا، ایسا چاند تھا جس کی روشنی کبھی ماند نہیں پڑی، ایسا پھول تھا جو کبھی مرجھایا نہیں، ایسا چراغ تھا جو کبھی بجھا نہیں۔ وہ آج بھی زندہ ہے اپنے کردار کے ساتھ، وہ آج بھی زندہ ہے اپنے اخلاق کے ساتھ، وہ آج بھی زندہ ہے اپنی سیرت کے ساتھ، وہ آج بھی زندہ ہے لفظوں میں، نظروں میں، باتوں میں، فکروں میں، دلوں میں، سوچوں میں، وہ آج بھی زندہ ہے جناب، تبصروں میں، تذکروں میں، دعاؤں میں، آہوں میں۔ حضرات، اس کی سیرت کے کس پہلو کو آشکار کریں، اس کی سیرت کے کس پہلو کو آشکار کریں کہ تشنہ لبی شکوا کبھی سیر نہیں ہوا، وہ جو خدائی معیار پہ ایسا اترا کہ رب تعالیٰ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قرار دے دیا، امت کا فکر و غم میں ایسا جاگا کہ فلا اللہ کا باقی النفس کا کی تسلی آمیز تھپکی سے سلایا گیا، امت پر رحمت و شفقت کا ایسا نمونہ دکھایا کہ ذات اقدس نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی مہر لگا دی۔ اور آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ سر سے لے کر پاؤں تک، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، اور سوچتی ہوگی دنیا، سوچتی ہوگی دنیا میرے نبی کو دیکھ کر کیسا وہ مصور ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ والسلام۔ ابھی آپ کے سامنے تقریری مقابلے کا رزلٹ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ جس کی انعامات کی تقسیم کے لیے میں زحمت دوں گا حاجی محمد افضل گھمن صاحب کو، اور ان کے ساتھ سید محمد سبطین شاہ نقوی صاحب کو، اور ان کے ساتھ
محترم جناب شیخ ابو یحییٰ نورپوری صاحب کو اور شیخ محمد اعجاز صاحب کو، وہ آئیں اور پہلی پوزیشن کا انعام جو ہے وہ تقسیم فرما دیں۔ شیخ ابو اتنے ایک کتاب کا سیٹ تک دینا ہے سیٹ بھی دینا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عنوان پر جو تقریری مقابلہ تھا ان میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے حافظ بلال منیر نے، جن کا تعلق شورکوٹ سے ہے، وہ آئیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ آؤ جی اس سائڈ پہ آؤ۔ اسی طرح دوسرے گروپ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے جو شان صحابہ پر تشریف لاتے ہیں اپنا انعام وصول کرنے کے لیے، محترم جناب حارث عبداللہ صاحب۔ آؤ جی۔ دوسری پوزیشن تقریری مقابلے میں انہی مہمانان گرامی کے دست مبارک سے آپ وصول کریں گے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریری مقابلہ، اس میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے حافظ عبداللہ اسلم۔ حافظ عبداللہ اسلم جن کا تعلق بھاگٹاں والا سے ہے، تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ شان صحابہ عنوان پر جو تقریر مقابلہ تھا اس میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے سمیع اللہ سراج بن قاری سراج صاحب، بلاک نمبر 19، جامعہ رحمانیہ سرگودا۔ سمیع اللہ سراج۔ تیسری پوزیشن سیرت النبی والے متوجہ ہوں، تیسری پوزیشن حاصل کی ہے حافظ اسامہ بشیر، جن کا تعلق تلوکر سے ہے۔ حافظ اسامہ بشیر تشریف لائیں اور اپنی تیسری پوزیشن کا انعام وصول کریں۔ اسی طرح شان صحابہ پر جو مقابلہ تھا اس میں تیسری پوزیشن پر 2 طالب علم ہیں، برابر کے نمبر ہیں، انعام بھی ان کو برابر کا ہی تقسیم کیا جاتا ہے۔ محمد آفتاب اعظم جن کا تعلق ضلع خوشاب سے ہے، اور انہی کے ساتھ عتیق الرحمن سلفی جن کا تعلق اٹک سے ہے، تشریف لائیں اور اپنی تیسری پوزیشن کا انعام وصول۔ آگے آؤ، آجو آجو آجو، تھوڑا ہو رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اب تقریری مقابلہ میں جتنے بھی حصہ لینے والے تھے ان تمام کے لیے شیخ ابو یحییٰ نورپوری صاحب کی طرف سے 3 کتب کا تحفہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ 2 کتابیں، ایک فضائل مقام صحابہ، فضائل صحابہ اس عنوان پر ہیں، اور ایک کتاب ان کی اپنی تحریر کردہ نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا جو مسئلہ ہے وہ انہوں نے اس کتاب میں واضح کیا ہے۔ تو تینوں کتابیں ان کی طرف سے آپ کو گفٹ ہیں،
میں ایک ایک نام بولتا ہوں، آ کر اپنا انعام وصول کرتے جائیں۔ انعامات کی تقسیم کے لیے محترم جناب میاں طاہر صاحب اور ان کے ساتھ محترم جناب میر افضل آوان صاحب اور شیخ عبدالغفار کاظم صاحب، ان کو زحمت دوں گا کہ وہ آئیں اور کتابیں ان میں تقسیم فرما دیں۔ حافظ سیف الرحمان، ایک ایک نام لیتا جاتا ہوں، جلدی جلدی آتے جائیں۔ انہی کے ساتھ قاری مبشر ریاض، حافظ حذیفہ طیب، نبیل احمد، حافظ عبداللہ عثمان، ابراہیم اکبر، حافظ ابراہیم اکبر، عبداللہ ممتاز، قاری محمد بلال، حافظ حبیب الرحمن، آجا کیا ہو جائے، قاری اکرام اللہ، عبد الکریم، حافظ عظیم الحسن، انعامات کی تقسیم کے لیے زحمت دوں گا عبدالجبار سلفی صاحب اور محترم جناب قاری عمران ربانی صاحب کو۔ ان کے ساتھ قاری عبدالواجد صاحب بھی تشریف لائیں۔ محمد ہارون، قاری اسد محمود، آتے جائیں بھائی۔ محمد ابراہیم شاہ، مسیب علی، قاری محمد واصف، قاری عبداللہ عبداللطیف، عبدالرحیم مسعود، نیر عباس، قاری علی حمزہ، قاری عبد المالک، کیا ہو لے لو یار آگے، قاری محمد اشرف، ہاں جی، محمد حذیفہ اکرم، سید ظاہر حسین شاہ، قاری راشد فیصل، بڑے نام ہیں،
ایک ہے جزاکم اللہ خیرہ۔ ششمائی امتحان، اس کا رزلٹ اور انعامات کی تقسیم، اس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ کلیہ شریعہ الصف الاول، انعامات کی تقسیم کے لیے میں دعوت دوں گا محترم جناب قاری عبدالرؤف صاحب کو، اور ان کے ساتھ قاری مزمل صاحب کو اور قاری نعیم اللہ صاحب کو تشریف لائیں اور انعامات کی تقسیم کریں۔ بلکہ قاری عبدالرحیم صاحب ان کے ساتھ آئیں، قاری مزمل صاحب وہ انعامات ان کے علم میں ہیں وہ ذرا پکڑائیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی آپ سن لیں کہ پہلی پوزیشنیں جتنی بھی ہیں تمام پہلی پوزیشن کو 2,000 روپیہ صدر جامعہ شیخ محمد اعجاز صاحب کی طرف سے انعام ہے، وہ اسی پیکٹ میں پیک کیا گیا ہے۔ پہلی کلاس میں کلیہ شریعہ میں جنہوں نے ششمائی امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، خوش نصیب کا نام ہے محمد عظیم الحسن بن محمد خالد۔ انہوں نے 400 نمبر میں سے 98% نمبر حاصل کیے ہیں، 98%۔ آئیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ دوسری پوزیشن اس کلاس سے حاصل کرنے والے خوش نصیب عبدالکریم بن چودھری عبدالعزیز، جامعہ علمیہ ڈی بلاک سے ان کی رہائش ہے، تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ 95.63 نمبر انہوں نے حاصل کیے ہیں۔ تیسری پوزیشن اس کلاس سے حافظ توصیف الرحمن بن محمد داؤد، توصیف الرحمن بن محمد داؤد، دعا فرمائیں اللہ رب العالمین ان کے والد محترم کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ یہ چند دن پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے، اور ان کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ جزاکم اللہ خیرہ جی، بارک اللہ فیکم۔ اساتذہ کرام اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں۔ آگے دوسری کلاس کلیہ شریعہ، انعامات کی تقسیم کے لیے میں زحمت دوں گا سکول کے اساتذہ کرام محترم جناب سر زبیر صاحب، محترم جناب قاری مقبول صاحب، دوسری کلاس پہلی پوزیشن عبد المنان بن اسماعیل خانیوال سے 95.75 نمبر لے کر انہوں نے کلاس کو ٹاپ کیا ہے، تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ دوسری پوزیشن اس کلاس سے حبیب الرحمن بن عبد المجید شیخو پورہ سے ان کا تعلق ہے۔ تیسری پوزیشن ضلع جھنگ کراس کر گیا سعید احمد بن عبد الغفار، جھنگ شورکوٹ سے تعلق ہے، تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ اچھا غلطی ہو گئی، شورکوٹ کی پوزیشن ناممکن ہے۔ نورپور تھل، بارک اللہ فیکم۔ چوتھی کلاس متوجہ ہوں جی۔ انعامات کی تقسیم کے لیے زحمت دوں گا محترم شفاقت صاحب کو اور محترم جناب شیخ
قمر الزمان مدینی حفظہ اللہ۔ بس بھائی خاموشی اختیار کریں، انعامات کی تقسیم ذرا اچھے انداز میں ہو جائے، آواز نہیں آنی چاہیے کسی کی بھائی۔ چوتھی کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب عبدالحنان بن حافظ محمد عمران رحمہ اللہ تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ان کے والد محترم کو بھی جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے اور ان کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ دوسری پوزیشن سمیع اللہ بن سراج احمد۔ تیسری پوزیشن اس کلاس میں حاصل کی ہے قاری عبد المالک بن قاری عبد الرؤف صاحب۔ قاری عبد المالک بن قاری عبد الرؤف صاحب تشریف لائیں اور اپنی تیسری پوزیشن کا انعام وصول کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ تشریف لاتے ہیں انعامات کی تقسیم کے لیے۔ شیخ ابو بکر صاحب اور ان کے ساتھ قاری حسنین صاحب، پانچویں کلاس ہاں جی ہاں ٹھیک، تیسری کلاس والے متوجہ ہوں جی۔ تیسری کلاس الصف الثالث، پہلی پوزیشن مسیب علی تشریف لائیں، انہوں نے 99% نمبر حاصل کیے ہیں۔ مسیب علی پہلی پوزیشن کلاس کو ٹاپ کیا انہوں نے۔ دوسری پوزیشن حاصل کی ہے محمد حذیفہ اکرم بن محمد اکرم دریمہ سے، تشریف لائیں اور اپنی کلاس کو سے دوسری پوزیشن کا انعام وصول کریں۔ تیسری پوزیشن ذیشان عارف بن محمد عارف تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کریں، غالباً گجرانوالہ سے تعلق ہوگا۔ پانچویں اور چھٹی کلاس کے انعامات کے لیے زحمت دوں گا دوبارہ سے حضرت شاہ صاحب کو، شیخ ابو یحییٰ صاحب کو، کہ وہ انعامات کی تقسیم 2 کلاسوں میں فرما دیں۔ پہلی پوزیشن حنظلہ رفیق بن محمد رفیق اسلام آباد سے، تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ حنظلہ رفیق بن محمد رفیق۔ دوسری پوزیشن اس کلاس میں محمد مزمل خلیل بن خلیل احمد 101 چک سے، تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ دوسری پوزیشن اس کلاس سے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے حافظ قاری عمر فاروق بن محمد عبید اللہ۔ قاری عمر فاروق بن محمد عبید اللہ 129 شمالی سلّاں والی، تشریف لائیں اور اپنی تیسری پوزیشن کا انعام وصول کریں۔ چھٹی کلاس متوجہ ہوں۔ چھٹی کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے شاہ ابراہیم بن سید محمد عیاش صاحب۔ شاہ ابراہیم تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کریں، پہلی پوزیشن۔ ساتھ زحمت دوں گا شیخ قمر صاحب کو بھی، وہ بھی تشریف لے آئیں انعامات کی تقسیم کے لیے۔ احمد قمر بن قمر الزمان مدینی دوسری پوزیشن کا انعام وصول کرتے ہیں جی۔ احمد قمر بن قمر الزمان مدینی، نشا جی نام۔ تیسری پوزیشن کا انعام وصول کرتے ہیں کاشف سے شہزاد بن محمد شریف۔
جزاکم اللہ خیر جی۔ احتشام صاحب حماد صاحب تشریف لائیں۔ کلیت القرآن کے کچھ بچے باقی ہیں، ان میں انعامات کی تقسیم۔ کلیت القرآن، کلیت القرآن پہلی کلاس، پہلی پوزیشن عبداللہ اسلم بن محمد اسلم، جلدی جلدی آتے جائیں جی۔ دوسری پوزیشن محمد عبداللہ عثمان بن محمد اشرف 104 چک۔ تیسری پوزیشن محمد زکوان بن حبیب الرحمن، محمد زکوان بن حبیب الرحمن۔ دوسری کلاس متوجہ ہوں۔ کلیت القرآن دوسری کلاس میں پہلی پوزیشن عبد الرحمن بن جمشید احمد، عبد الرحمن بن جمشید احمد۔ دوسری پوزیشن محمد عمر سعید، اور تیسری پوزیشن مغیرہ بن ابو ذر۔ تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کر لیں۔ پہلی پوزیشن عبد الرحمن بن جمشید احمد، دوسری پوزیشن محمد عمر بن صفدر سعید، اور تیسری پوزیشن مغیرہ بن ابو ذر۔ راستہ دے دیں بھائی، جلدی جلدی آتے جائیں۔ تیسری کلاس متوجہ ہوں۔ بس ایک کلاس رہے گی، کلاس رہ گئی۔ تیسری چوتھی تیسری کلیت القرآن سے تیسری کلاس صف الثالث، حذیفہ، آگے کیا لکھا؟ حذیفہ رانا بن عبد المنعم۔ اب بولیں ذرا، اب آواز آئے آپ۔ کس نے نام دیا؟ آؤ جو بتائیے، ہم تو قمر صاحب تشریف لاؤ، پھر اور بلاؤ نا۔ اگلا در خواجہ محمد مہد بیرا سے، امام مہدی سارے اتھے ہی آئے نا آج تک، آ جائیں۔ ان کی دو پوزیشنیں، تیسری ہے ہی کوئی نہیں۔ الصف الرابع، کلیت القرآن سے محمد عبداللہ بن عبد اللطیف، مقام یاد سے۔ دوسری پوزیشن ہے حسن سلیم بن محمد سلیم اقبال، قلعہ والے۔ تیسری پوزیشن ہے مجاہد اقبال بن جوید اقبال، خانے وال سے۔ بس نہیں، اسکول والے رہے۔ شعبہ تحفیظ القرآن الکریم متوجہ ہوں، ان کی انعامات کا تقسیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حافظ عمر فاروق شاکر صاحب سے گزارش ہے کہ 2-4 منٹ تشریف لائیں
اور انعامات کی تقسیم فرمائیں۔ قاری عبد الواجد صاحب بھی ان کے ساتھ آ جائیں، آسانی ہو جائے گی۔ حلقہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پہلی پوزیشن حافظ ثاقب بن محمد قاسم، جلدی آتے جائیں، بھی اپنا انعام وصول کرتے جائیں۔ ضلع بکھر سے حافظ ثاقب بن محمد قاسم، انہوں نے 100 نمبر سے 100 ہی حاصل کیا اور پہلی پوزیشن حاصل کی۔ دوسری پوزیشن پر اس کلاس میں سے 3 طالب علم ہیں جنہوں نے 97 نمبر لے کر برابر 3 طالب علم ہیں۔ نام سن لیں، حافظ مرصد محبوب، حافظ عبداللہ رمضان اور محمد عمیر بن محمد مقصود، تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کر لیں۔ تیسری پوزیشن، اس پر بھی 3 طالب علم ہیں جنہوں نے 94 نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ نام نوٹ کریں، حافظ عبد الوہاب بن محمد وسیم، حافظ شعیب بن محمد اکبر، محمد حذیفہ ثاقب بن محمد ثاقب، تینوں آ جائیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ حذیفہ ثاقب، حافظ شعیب اور حافظ عبد الوہاب۔ متوجہ ہوں، حلقہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، پہلی پوزیشن پر ایک طالب علم محمد خبیب بن محمد ندیم، دوسری پوزیشن پر بھی ایک طالب علم محمد علی امجد بن محمد امجد، تیسری پوزیشن پر 2 طالب علم ہیں محمد حسن رمضان اور محمد طلحہ فیصل، دونوں آئیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ محمد حسن رمضان اور محمد طلحہ فیصل، حلقہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، پہلی پوزیشن محمد سفیان بن محمد فیاض، دوسری پوزیشن محمد اسد اللہ بن محمد رفیق، جلدی آئیں بھائی۔ تیسری پوزیشن پر 2 طالب علم ہیں محمد سمیر بن مبارک علی اور محمد عباس بن محمد اشتیاق۔ آ جائیں شاباش، جلدی آ جائیں۔ حلقہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، پہلی پوزیشن حلقہ عثمان بن عفان سے مطیع الرحمن بن عثمان عاشق، دوسری پوزیشن محمد سلمان بن محمد یعقوب، تیسری پوزیشن محمد تیمور بن محمد صفدر، ہاں جی حفظ، حلقہ علی بن ابی طالب، پہلی پوزیشن اسد اللہ بن مہربان علی، دوسری پوزیشن محمد ابراہیم بن عبد الوہاب، تیسری پوزیشن پر 2 طالب علم ہیں محمد حمزہ بن عبد المجید، محمد عبداللہ بن فیصل حیات۔ آخری مرتبہ زحمت دوں گا شیخ اعجاز صاحب کو، حضرت شاہ صاحب کو، اور جو پہلے دونوں بزرگ موجود ہیں یہ بھی رہیں، اور شیخ قمر صاحب بھی تشریف لائیں۔ آل جامعہ میں سے جس نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اس کا خصوصی انعام شیخ اعجاز صاحب کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔
ابھی نال تشریف لاتے ہیں مسیب علی بن صداقت علی. 400 میں سے 396 نمبر لے کر انہوں نے جامعہ کو ٹاپ کیا ہے اور یہ اپنی پوزیشن کو برقرار رکھے ہوئے ہیں. سالانہ میں بھی ششمائی میں بھی تقریباً یہی پوزیشن لیتے ہیں. محترم جناب سر زبیر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سکول والے بچوں کے انعامات اور ان کا رزلٹ وغیرہ وہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء، معزز مہمانان گرامی اور جملہ اساتذہ کرام، سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. امام بخاری اسکول سسٹم گزشتہ 7 سالوں سے جامعہ امام بخاری میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے. اسی سلسلے کے پیش نظر سال 2023 ششمائی امتحانات کا رزلٹ بچوں کا جو تھا آیا، اس میں حسن کارکردگی دکھانے والے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ دیر کے بعد سٹیج پر دعوت دی جائے گی. جس طرح آپ طلباء نے صبح سے لے کے 9 بجے سے اب تک ڈسپلن کا تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، دوران تقریب آپ سے التماس ہے کہ آپ خاموشی سے بچوں کو دیکھیں جو اپنی کارکردگی جنہوں نے بہتر کی ہے. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں امام بخاری اسکول سسٹم کی، تو امام بخاری اسکول سسٹم شعبہ حفظ اور شعبہ درس نظامی کے تمام طلباء کے لیے یہ تعلیمی سلسلہ جاری ہے. تو سب سے پہلے ہم شعبہ حفظ کے بچوں کا ذکر کریں گے. شعبہ حفظ میں 5th کلاس سے لے کے 9th کلاس تک بچے اساتذہ کرام کے زیر سایہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. 5th کلاس میں 3rd پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم عبدالہادی محمد عمر، آپ سٹیج پر تشریف لائیں گے اور محترم جناب شیخ عبدالغفار کاظم صاحب سے کے دست مبارک سے اپنا انعام وصول کریں گے. شعبہ حفظ 5th کلاس 2ری پوزیشن پر جو طالب علم آئے ہیں محمد فضل الہی بن افضل شاہ، آپ سٹیج پر تشریف لائیں اور شیخ صاحب سے اپنا انعام وصول کریں. اور پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم عبد المحسن سن آف محمد جاوید، آپ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی پہلی پوزیشن کا انعام شیخ عبدالغفار کاظم صاحب سے وصول کریں. طلباء کرام سے گزارش ہے کہ وہ خاموشی اختیار کریں. جزاک اللہ شیخ صاحب. سکس کلاس میں 3rd پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم محمد زید لائق، محمد زید آپ سٹیج پر تشریف لائیں. شیخ مزمل صاحب سے اپنا انعام وصول کروائیں. شیخ مزمل صاحب سے گزارش ہے سٹیج پر تشریف لائیے گا. 6 کلاس 2ری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم طلحہ فیصل بن محمد فیصل. 6 کلاس پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم اسد اللہ مہربان علی، اسد اللہ مہربان علی 6 کلاس میں 90% نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی. جزاک اللہ شیخ صاحب.
7th کلاس، چونکہ شعبہ حفظ کے طلباء کو انعامات کا سلسلہ جاری ہے، تو 7th کلاس کے بچے، ان بچوں میں 3rd پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم عبداللہ فیصل ہیں. آپ سٹیج پر تشریف لائیے اور قاری مقبول صاحب سے اپنا انعام وصول فرمائیں. قاری مقبول صاحب سے گزارش کروں گا اور ساتھ ہی قاری مزمل صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں. سکس کلاس دوسری پوزیشن ثمامہ عبداللہ بن محمد عبداللہ 93% نمبر لے کر 2nd پوزیشن حاصل کی ہے 7th کلاس سے. ثمامہ عبداللہ بن محمد عبداللہ 7th کلاس پہلی پوزیشن والے طالب علم احسن الہی سٹیج پر تشریف لائیں اور قاری مقبول صاحب کے دست مبارک سے اپنا انعام وصول کریں. احسن الہی بن قاسم عتیق، احسان الہی جی، جزاک اللہ استاد محترم. 8th کلاس شعبہ حفظ میں چونکہ طلباء کرام 5th کلاس سے لے کے 9th کلاس تک اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں، تو 8th کلاس کے جو بچے ہیں ان میں 3rd پوزیشن حاصل کرنے والے محمد شعیب بن امانت الہی سٹیج پر تشریف لائیں. محمد شعیب امانت آ چکے ہیں. بچوں سے گزارش ہے کہ وہ ڈسپلن کو برقرار رکھیں، خاموشی کا مظاہرہ کریں. شعیب امانت، انعامات کی تقسیم کے لیے میں ضمانت دوں گا محترم جناب شیخ غلام ابو یحییٰ نور پوری صاحب کو کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور 8th کلاس کے بچوں کو انعامات تقسیم کریں. شعبہ حفظ 8th کلاس میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم محمد دانش بن محمد عدنان. شعبہ حفظ میں اول پوزیشن پر جو طالب علم آئے ہیں 95% نمبر انہوں نے لیے ہیں حماد علی بن محمد اشرف، 285 نمبر لیے ہیں 300 میں سے. شعبہ حفظ کے طلباء 4 مضامین کو پڑھتے ہیں جو کہ ان کے مسنون ہیں، انگلش، میتھ، اردو اور سائنس. تو ان کتابوں میں اس بچے نے 95% نمبر لیے ہیں. جزاک اللہ. شعبہ حفظ کلاس 9th انعامات کی تقسیم کے لیے میں دعوت دوں گا قاری عبدالرؤف صاحب کو اور ساتھ ساتھ حضرت محترم جناب سید سفتیان شاہ صاحب کو کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیں اور شعبہ حفظ 9th کلاس کے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں. جزاک اللہ استاد محترم. شعبہ حفظ 9th کلاس میں جس بچے نے 3rd پوزیشن لی ہے 88% نمبر ہیں محمد عمیر لائق بن محمد لائق صاحب، سٹیج پر تشریف لائیں. محمد عمیر لائق شعبہ حفظ دوسری پوزیشن والے طالب علم توجہ فرمائیں محمد عمر صداقت علی شعبہ حفظ دوسری پوزیشن والے طالب علم. انہوں نے 92% نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی ہے. اور شعبہ حفظ میں اول پوزیشن والے طالب علم عبد الوہاب بن محمد وسیم ہمارے پاس 8th کلاس سے شعبہ حفظ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور الحمدللہ تمام کلاسز میں اول پوزیشن پر رہتے ہیں. عبد الوہاب بن محمد وسیم، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. 97% نمبر لے کر اس طالب علم نے 9th کلاس میں اول پوزیشن لی ہے. اسی کے ساتھ شعبہ تحفیظ القرآن میں انعامات کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا. اب وہ طلباء جو شعبہ درس نظامی، شعبہ تخصص یا شعبہ تجوید القرآن میں امام بخاری اسکول سسٹم کے زیر سایہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ بچے توجہ فرمائیں. لیکن میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں سامنے کچھ طالب علم ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ ڈسپلن کو برقرار رکھیں اور خاموشی سے انعامات کی تقریب کو سنیں. شعبہ درس نظامی میں جو بچے 8th کلاس سے ہمارے پاس پڑھتے ہیں، وہ بچے جو شعبہ درس نظامی میں آتے ہیں ان کے لیے اول 8th کلاس سے اسکول ایجوکیشن کو سٹارٹ کیا جاتا ہے اور الحمدللہ ایسوسیٹ ڈگری پروگرام یونیورسٹی آف سرگودا سے وہ بچے
پاس کر کے اپنے فرائض کو سر انجام دے رہے ہیں. تو ان بچوں میں سے چند ایک بچے جو ہمارے پاس 2017 میں غالباً وہ بچے ہمارے پاس 8ویں کلاس میں یا 9ویں کلاس میں جامع امام بخاری میں آئے تھے. آج الحمدللہ وہ بچے اس وقت گریجویٹ ہو چکے ہیں اور جامع امام بخاری سے فارغ التحصیل بھی ہیں. تو یہ بات کرنے کا آپ سے مقصد کیا ہے کہ وہ بچے جو ہمارے پاس 8th کلاس میں آتے ہیں، اول کلاس میں آتے ہیں، لائق محنتی اساتذہ کرام کی زیر نگرانی وہ بچے اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں اور معاشرے میں اپنا لوہا منواتے ہیں. ان بچوں میں چند ایک بچے جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے اس وقت وہ کچھ دارالحکم سکولز میں اور مختلف سکولز کے اندر عصری علوم کی کتب بھی پڑھا رہے ہیں. تو الحمدللہ اس چیز کو دیکھ کر ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے وہ طلباء جو کہ جامع امام بخاری میں ہمارے پاس میتھ یا انگلش یا سائنس یا سوشیالوجی پڑھ رہے تھے، آج الحمدللہ انہی کتابوں کو کالجز اور سکولز میں پڑھا رہے ہیں. تو شعبہ تحفیظ القرآن کے بچے توجہ فرمائیں. 8th کلاس میں جس بچے نے 1st پوزیشن لی ہے، 3rd پوزیشن لی ہے، عثمان مظہر، آپ سٹیج پر تشریف لائیں. آپ کو انعام دینے کے لیے میں زحمت دوں گا محترم جناب قمر الزمان صاحب کو اور سر شفاقت اسلم صاحب کے وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور اساتذہ کرام کے دست مبارک سے بچوں کو انعامات دلوائیں. 3rd پوزیشن 8th کلاس عثمان مظہر، 8th کلاس 2nd پوزیشن عبدالسلام، 8th کلاس 1st پوزیشن عظیم الحسن. ایٹھ کلاس پوزیشنز کو ریوائز کیا جا رہا ہے. 3rd پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم عثمان مظہر ہیں، 2nd عبدالسلام اور 1st پوزیشن پر عظیم الحسن. عظیم الحسن بن خالد، آپ سٹیج پر تشریف لائیں، شیخ صاحب کے دست مبارک سے اپنا انعام وصول کریں. جزاک اللہ شیخ صاحب. 9th کلاس کے اسٹوڈنٹس توجہ فرمائیں. درس نظامی، ڈپارٹمنٹ آف درس نظامی، 9th کلاس 3rd پوزیشن پر آنے والے طالب علم محمد زکوان، 2nd پوزیشن عبد الرحمن اینڈ عزیفہ رانا 1st پوزیشن پر آئے ہیں. ان کو انعامات دینے کے لیے میں دعوت دوں گا محترم جناب قاری عبد الرحیم صاحب کو. قاری عبد الرحیم صاحب سٹیج پر تشریف لائیے گا اور محترم جناب علی حسن صاحب سٹیج پر تشریف لائیے گا اور بچوں کو انعامات. علی حسن صاحب آئے. نعیم الرحمان صاحب، نعیم اللہ صاحب، معذرت، محترم جناب قاری نعیم اللہ صاحب جو کہ آنکھوں سے اوجھل تھے، تو سٹیج پر تشریف لائیے. اور 9th کلاس کا رزلٹ کا سلسلہ جاری تھا، جن میں 3rd پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم محمد زکوان، 2nd پوزیشن حاصل کرنے والے تھے عبد الرحمن بن جمشید احمد، اینڈ 9th کلاس میں 1st پوزیشن والے طالب علم عزیفہ رانا تھے. شیخ ارسلان زبیری صاحب سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں. شیخ ارسلان صاحب اسٹیج پر تشریف. طلباء سے گزارش ہے خاموشی اختیار کریں. دہم کلاس 10th کلاس میں ہمارے پاس 3rd پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم طاہا ظفر، 2nd پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم حسن سلیم اور 1st پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم سید ظاہر شاہ بن بشیر شاہ 93% نمبر لے کر 10th کلاس میں 1st پوزیشن حاصل کی ہے. آپ سے التماس ہے کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیں اور بچوں اور اساتذہ کرام کے دست مبارک سے اپنا انعام وصول فرمائیں.
بچہ گزارش کر رہا ہے کہ سر زہیب صاحب سے انعام وصول کرنا چاہتا ہے. زہیب صاحب آپ سٹیج پر تشریف لائیں. درس نظامی میں کلاس انچارجز اساتذہ کرام کے میں نام ذکر کرتا چلوں. 8th کلاس میں انچارج اساتذہ کرام 8th کلاس میں انچارج استاذ سر عثمان صاحب. 9th کلاس انچارج سر مختار صاحب. سر مختار صاحب کے والد صاحب وفات پا چکے ہیں جس کی وجہ سے وہ آج اس تقریب میں شرکت نہیں فرما سکے. تو طلباء کرام اور اساتذہ سے دعا ہے کہ ان کے والد صاحب کی مغفرت کے لیے دعا کریں. ٹینتھ کلاس کی پوزیشن جاری ہیں اور 10th کلاس کے انچارج سر زہیب صاحب ہیں. فرسٹ ایئر میں خود انچارج ہوں. سیکنڈ ایئر میں سر شفاقت صاحب انچارج ہیں. تھرڈ ایئر اور فورتھ ایئر میں احتشام صاحب اور حماد صاحب انچارج ہیں. تو میٹرک میں 10th کلاس کا انعامات کا سلسلہ جاری ہے. گزارش ہے حسن سلیم سے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور سیکنڈ پوزیشن کا انعام وصول کریں. حسن سلیم بن محمد سلیم. فرسٹ ایئر کے میں انعامات، چونکہ انعامات کا سلسلہ قریبی ہے، بچوں سے گزارش ہے کہ کچھ دیر تحمل مزاجی کے ساتھ بیٹھیں. فرسٹ ایئر میں 3rd پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم عثمان ظفر ہیں. یہ ہمارے طالب علم گزشتہ دنوں میں ان کا گردوں کا آپریشن ہوا ہے. بچوں سے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا کریں. اس نے 3rd پوزیشن حاصل کی ہے سشمائی امتحانات کے اندر. یہاں پر موجود نہیں ہیں، ان کی جگہ کوئی ایک طالب علم آ کر ان کا انعام وصول فرمائے. انعامات کے لیے ضامت دوں گا محترم جناب شیخ قمر الزمان ندیمی صاحب کو اور ساتھ میں سر احتشام صاحب کو اسٹیج پر تشریف لائیے. عبداللطیف سیکنڈ عبداللطیف بن محمد لطیف دوسری پوزیشن ہے اور فرسٹ ایئر میں فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم مسیب علی. اسٹیج پر تشریف لائیں، اساتذہ کرام سے اپنا انعام وصول فرمائیں. جزاک اللہ بس دو. اچھا سیکنڈ ایئر بچے توجہ فرمائیں. 3rd پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم، انہوں نے فرسٹ ایئر کے بورڈ کے ایگزام میں بھی 420 نمبر حاصل کیے ہیں. سیکنڈ ایئر میں 3rd پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم عبد المالک. سیکنڈ ایئر دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم عبید الرحمان. عبد المالک قاری عبد الرؤف صاحب سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اپنے فرزند کو اپنے ہاتھوں سے انعام دیں. عبد الرحمان اسٹیج پر تشریف لائیں. عبید الرحمان بن عبد الرحمان. سیکنڈ پوزیشن عبید الرحمان بن عبد الرحمان. فرسٹ پوزیشن ذیشان عارف اسٹیج پر تشریف لائیں. ایسوسیٹ ڈگری پروگرام کے لیے میں پوزیشن اناؤنس کرنے جا رہا ہوں. فورتھ ایئر اور 3rd ایئر میں انعامات کی تقسیم کے لیے میں دعوت دوں گا محترم جناب حضرت مولانا سید صفتین شاہ نقوی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. ان کے ساتھ شیخ مزمل صاحب اسٹیج پر تشریف لائیے گا انعامات کی تقسیم کے لیے. فرسٹ ایئر میں 3rd پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم کاشف شہزاد. سیکنڈ محمد حذیفہ اکرم اور فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم حنزلہ رفیق. 3rd ایئر کے طالب علم ہیں. فورتھ ایئر کے طالب علم اسٹیج پر تشریف لائیے. محمد وسیم یاسین خان. ایسوسیٹ ڈگری پروگرام پارٹ 2 محمد وسیم یاسین خان عبد الحنان بن محمد عمران سیکنڈ پوزیشن پر ہیں اور فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں محمد ہارون بن محمد حنیف.
تھرڈ پوزیشن محمد یاسین، سیکنڈ پوزیشن عبد الحنان، اور فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم فورتھ ایئر میں محمد ہارون۔ اوور آل فرسٹ پوزیشن جو کہ شعبہ حفظ میں جس طالب علم نے حاصل کی ہے اس کو میں اسٹیج پر دعوت دینے سے پہلے اساتذہ کرام سے گزارش کروں گا کہ محترم جناب جو اساتذہ اسٹیج پر تشریف فرمائیں تشریف رکھیں، اسٹیج پر تشریف رکھیں، اور جو اساتذہ یہاں موجود ہیں شیخ عبد الغفار کاظم صاحب، عمر فاروق شاکر صاحب، آپ سے گزارش ہے اسٹیج پر تشریف لائیے گا جی۔ شعبہ حفظ میں حسن کارکردگی دکھانے والے وہ طالب علم جنہوں نے اپنی اٹینڈنس بھی مکمل رکھی اور اوور آل پرسنٹیج میں بہترین رہے، عبد الوہاب آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا حسن کارکردگی کا اوور آل شعبہ حفظ کے اندر انعام وصول کریں۔ اسی طرح شعبہ درس نظامی میں بہترین کارکردگی دکھانے والے طالب علم مسیب علی بن صداقت علی خان، آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں، فرسٹ ایئر میں ان کا تعلق ہے اور انہوں نے بھی اپنی اوور آل اسکول میں شعبہ درس نظامی سے اول پوزیشن حاصل کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور عزیز طلباء، تقریری مقابلہ انتہائی شاندار ہوا۔ آپ نے سنا اور میں نے بھی کچھ ابتدائی مقررین کی تقاریر کو، تقریباً 4 سے 5 مقررین کی تقاریر کو میں نے سنا ہے، یعنی کہ ایک یہاں بیٹھ کر اور 3-4 اوپر بیٹھ کر بھی سنتا رہا ہوں۔ تو بہرحال بہت ساری صلاحیتیں آپ میں موجود ہیں جن کو بیدار اور ان صلاحیتوں کو نکھارنے کی ضرورت ہے۔ جنہوں نے پوزیشنیں حاصل کی مقابلہ میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور محترم شیخ محمد مزمل صاحب جنہوں نے یہ تقریری مقابلہ کروایا، محنت کی، تیاری کروائی، اور ان کے ساتھ جس دوست نے تعاون کیا، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا دنیا اور آخرت میں اجر عطا فرمائے۔ امتحانات میں جو آپ نے پوزیشنیں حاصل کی اس پر بھی آپ کو مبارکباد ہے، اور آپ کے اساتذہ کرام کو بھی، شعبہ حفظ کے اساتذہ کرام اور درس نظامی کے اساتذہ کرام اور عصری علوم کے تمام اساتذہ کرام، ان کا میں مشکور بھی ہوں کہ وہ دل لگی کے ساتھ جو ہے وہ عصری علوم پر توجہ دیتے ہیں اور اس مقام تک ادارے کو پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کی دنیا و آخرت میں جزا عطا فرمائے۔ باقی آپ کی آج چونکہ مقابلہ تھا اور پروگرام تھا تو آپ کے ساتھ غالباً کھانے وغیرہ کی دعوت بھی ہونی چاہیے تھی، لیکن مجھے دکھ ہوا ہے سن کے کہ آج آپ کو پالک کھلوائی گئی، تو بہرحال اس کی معذرت چاہتے ہیں۔ کل شام انشاءاللہ آپ کی دعوت کر دیں گے، اس کا ازالہ کر دیں گے پالک کا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو اور اضافہ کرے اور اپنے وقت جو ہے دین کے علوم کے لیے نکالا ہے، اس وقت کو غنیمت جان، اور جنہوں نے پوزیشنیں نہیں لی یا امتحان میں کامیاب نہیں ہو، ان سے گزارش کروں گا کہ ہمت نہ ہارے۔ ہمارے ایک استاد ہیں، شاید میری گفتگو سے آپ سمجھ جائے، ویسے کوشش کرتا ہوں کہ آپ نہ سمجھیں۔ وہ فرمایا کرتے ہیں کہ بندے کا پوتر جڑا ہے وہ نالائق نہیں ہوتا، انسان کا بیٹا نالائق نہیں ہوتا، لیکن جو پیچھے رہ جاتا ہے وہ اپنی سستی، کاہلی یا عدم توجہ
وگرنہ ماحول، اساتذہ، وقت سب کے لیے برابر ہوتا ہے، لیکن جو پیچھے رہ جاتا ہے وہ اپنے گریبان میں جھانکے کہ میں پیچھے کیوں. اس میں تو رشک جائز ہے، اس میں تو حسد بھی جائز ہے کہ دوسروں سے میں نے آگے بڑھنا ہے علم میں، تو لہٰذا اس رشک کو اختیار کیجیے اور اپنے وقت کو قیمتی بنائی اور پوزیشن حاصل کر. آج سے ہی کوئی اگر بچہ عزم کر لیتا ہے کہ سالانہ امتحانات میں میں نے پوزیشن لینی ہے تو اس کے لیے وقت کافی ہے، وہ پہنچ سکتا ہے اپنے ٹارگٹ کو. اصل پوزیشن وہی ہوتی ہے جو سالانہ امتحان کی ہوتی ہے. آج سارا دن ڈسکس ہوتی رہی اساتذہ کے درمیان کہ یہ ششمائی کی پوزیشنیں اور یہ انعامات جو ہے یہ ختم کر دیے جائیں اور جو سالانہ ہے وہی پوزیشنیں ہوں اور وہی انعامات. یہاں رزلٹ صرف ہو، امتحان اور رزلٹ ہو، لیکن پوزیشنیں اور انعامات آخر پہ ہوں جا کے سال، تو اس میں کافی بچت بھی ہے. تو بہرحال فیصلہ یہ ہوا کہ آج تو دے، کیونکہ پہلے ایک ضابطہ ہمارا طریقہ چلا آ رہا ہے، تو امید ہے کہ زیادہ چانس یہی ہے کہ یہ قائم رہے گا. لیکن اصل پوزیشن جو ہوتی ہے وہ سال کے بعد سالانہ امتحان، تو آج سے تہیہ کریں تو انشاءاللہ آپ پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمت فرمائے، اور ہماری جہاں سستی اور کاہلی کوتاہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، اور جہاں جہاں بالخصوص اہل فلسطین کے لیے دعا کر دیں. اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے ان مظلوموں کی مدد فرمائے اور ان پر رحم فرمائے اور ان کے دشمنوں کو عزائم کو خاک میں ملائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے پروگرام شیخ صاحب جو ہے وہ بیان کریں گے یا دعا کروائیں گے. شیخ مزمل صاحب. فلسطین کا تمہیں بہت دکھ ہے. دعا کے لیے قاری عبدالواجد صاحب تشریف لاتے ہیں، اس کے بعد مجلس برخاست ہوگی انشاءاللہ. ضرور. دعا کریں خصوصاً اہل فلسطین کے لیے جو مظلوم ہے، مقہور ہے، مغصوب ہے، اور امت مسلمہ کے لیے عموماً، اور جو دوست احباب عہد قریب میں فوت ہو چکے ہیں، جن کے گھروں میں بیماری ہے، پریشانی ہے، ان کے لیے خصوصی دعا کریں. چنیوٹ سے ہمارا جو ایک عالم ہے جو ابھی چند مہینے قبل الحدیث ہو چکے ہیں، وہ اس وقت الائیڈ ہسپتال میں ہیں، ان کو کینسر ہو گئی ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کرے. نام کیا ہے؟ سہیل معاویہ صاحب. خصوصی دعا کرے اللہ ان کو شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم اخذل الکفرۃ والیہود والنصارى والمشرکین، اللہم اخذل الکفرۃ والیہود والنصارى والمشرکین، اللہم اخذل الکفرۃ والیہود والنصارى والمشرکین، اللہم الف بین قلوب المؤمنین واصلح ذات بینہم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك. اللهم اقتلهم بددا ولا تترك منهم أحدا. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ودمر ديارهم وخرب بنيانهم ومزقهم كل ممزق. اللهم انصر أهل فلسطين. اللہ فلسطینوں کی مدد فرما دے. اللہم انصر المسلمین فی غزہ، اللہم انصر المسلمین فی غزہ وعاجلہم. اللہم انصر المسلمین فی غزہ
اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہ جتنے بھی مسلمان غزہ میں محصور ہے اللہ ان کی مدد فرما دے، اللہ ان فلسطینوں کی مدد فرما دے، اللہ اہل کشمیر کی مدد فرما دے، اللہ جو بھی مسلمان پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، یا اللہ یا رب یا ارحم الراحمین، اللہ مظلوموں کے حال پہ رحم فرما دے، اللہ جتنے بھی بیمار ہے اللہ شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما دے، یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دے، یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دے، بے روزگاروں کو نیک روزگار عطا فرما دے۔ شیخ محمد عبدالغفار کاظم صاحب کے جو بھائی فوت ہو گئے عہد قریب میں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ حضرت شاہ صاحب کے والد گرامی کو اللہ کروڑ کروڑ جنت عطا فرما دے، اللہ شاہ صاحب کے والد گرامی کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اللہ جن بچوں نے پوزیشن لی ہے اللہ ان کو برقرار رکھے، یا اللہ ان بچوں کو کامیابی عطا فرما دے، اللہ آئندہ بھی ان کو توفیق عطا فرمائے کہ پوزیشن حاصل کر سکے، اللہ ہم سب کو آخرت کی کامیابی نصیب فرما دے، یا اللہ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ نصیب فرما دے، یا اللہ ہماری دعائیں اپنے بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے، یا اللہ جنہوں نے یہ آج کا کوشش کیا بزم سجایا اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں خیر اور برکت عطا فرما دے، یا اللہ بیماروں کے حال پہ رحم فرما دے، یا اللہ جن کے والدین وفات پا چکے ہیں اللہ ان کی درجات بلند فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔